آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کے زمین رافتے کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہیں آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد آخر اتنا بھیانک طوفان کیوں آیا تھا، جس میں دنیا کے بڑے بڑے بلند عمارتیں ڈوب گئے تھے، بڑے بڑے پہاڑ کے چوٹی پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے، سوائے ایک کشتی کی جس نے ہر روح زمین پہ رہنے والی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا، اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی سوائے ایک کشتی کی۔ پھر اس طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر دوبارہ نئی زندگی آباد فرمائی۔ آخر یہ طوفان کیوں آیا تھا، اور وہ کشتی کس کا تھا، اور اس کشتی میں سوار کون لوگ تھے، اور وہ کشتی پانی میں کتنے دنوں تک تیر رہا تھا، اور وہ کشتی کہاں جا کے رکا تھا، اور اس تیرتی ہوئی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے آخر خنزیر کو کیوں پیدا فرمایا تھا، اور بھی بہت ساری بات ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور ہاں، اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو اس چینل کو لائک ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کر لیا تو شیطان کو موقع مل گیا، چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑا اور گمراہی سے بھر دیا۔ ہر دن نافرمانی، بے حیائی، گندگی بڑھنے لگی اور گناہوں سے پوری دنیا بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سدھارنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس کی عمر پائی تھی، اور 80 برس کے بعد پہلی وقت آپ کے پاس نبی بنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانی شروع کر دی، لوگوں کو بھلائیوں اور اسکاتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن قوم کے لوگ تھے بڑے پتھر دل، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے میں لگ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی نہیں ناظرین، تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کرتے تھے، کہتے کہ اپنی ان نیک بات سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ وہ ان کو ستایا بھی کرتے تھے، جب وہ بھلے بات بتاتے ہوتے تو انہیں مار مار کر بے حال کر دیتے، یہاں تک کہ بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے آتے۔ دشمنوں کو دشمنی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ وہ مارنے کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے اور اپنے کفر کے عقیدے پر انہیں جمے رہنے کی ہدایت کرتے، کہتے بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھسلنا مت، نہ نوح کی باتوں کا اثر لینا، اور جہاں تک ہو حضرت نوح کو خود اور تکلیف پہنچانا چاہتے، چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو۔
جب ایسی مصیبتوں میں 7 صدیاں گزر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وقت نازل کی انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، جو ایمان لائے سو لائے، باقی اب ایمان نہیں لانے کے یہ تو بدبخت ہے، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ظالم ہے ظالم۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور لگاو کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے فرمایا کہ اے لوگو ایمان نہ لاؤ تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا کہ ہم تو بد صبح یغوث اور یعوق جو ہمارے بت ہیں ان کی محبت اور ان کی پوجا ہرگز نہ چھوڑیں گے، تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے۔ تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، اے خدا، اب میں ان کو تیری تابعداری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے۔ تو یہ تو اپنی اکڑ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں، بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو اور ان کے ملک اور علاقوں کو مت چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر دیا جائے گا، پانی کے راستے سے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بٹھا کر طوفان میں محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر قحط پڑا اور نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑے کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبر کے کاموں سے اکتا گئے ہو؟ ناؤ تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤ چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام زیادہ تر چپ رہتے تھے، کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے بولتے رہے، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام جواب دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ناؤ تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختوں کے جوڑ پر ہر حصوں میں روغنے کی لگایا
اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کے لیے بنایا، اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے اس کے جسم کو طوفان سے بچایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر قسم کے جانور جو دھرتی پر پائی جاتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیے، ساتھ ہی ہر قسم کے جانور اور چڑیوں بھی جمع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر ناؤ میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے تینوں ساتھی تھے انہیں بھی ناؤ میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ ناؤ میں داخل ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی لد گئے، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیاہی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناؤ پر نہ آیا۔ کنعان نے تو کہہ دیا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے اس سے کام نہ چلے گا، نہ پہاڑ کی پناہ کام آئے گی نہ کسی جھاڑ اور پودے کی، اس لیے بیٹے تم اب بھی آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا نہ مانا۔